علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھا کر اللہ اکبر کہتے، پھر جب رکوع کا ارادہ کرتے تو اسی طرح اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی اسی طرح رفع یدین کرتے، اور فرماتے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ نے اس کی دعا سن لی جس نے اس کی حمد کی ہے ہمارے رب، اور تیرے ہی لیے تعریف ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا یعنی کہ قرات کرنا فاتحہ کتاب کے بعد آمین کہنا، کیونکہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے تو اونچی آواز سے آمین کہتے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور اس لیے بھی آپ کا فرمان ہے جب امام، اب کیونکہ ساتھ اس میں یہی نہیں کہا گیا کہ جو گھر میں نماز پڑھی جا رہی ہے ساتھ مسجد میں بھی جو نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس کو بھی ساتھ انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم آمین کہو، جس کی آواز فرشتوں کی آواز کے مواقف ہو گئی اس کے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہوئے جب ہم آمین کہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی آمین کہتے ہیں۔ صبح کی نماز میں لمبی، عصر اور مغرب میں مختصر، اور عشاء اور ظہر میں درمیانی قرات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ صبح کی نماز میں یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک، اور ظہر میں یعنی سورہ بروج سے سورہ بینہ، اور مغرب کی نماز میں لم یکن الذی سے آخر تک پڑھو۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ اس کے بعد فرمایا دو سجدوں کے درمیان جلسے میں یہ دعا پڑھنا، رب اغفر لی وارحمنی وعافنی وعافنی وارزقنی واجبرنی ورفعنی۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے، مجھے ہدایت دے، اور مجھے رزق عطا فرما۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے، اور میں نے کافی زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ہم سبحان ربی العالی پہلا سجدہ کرتے ہیں تو اٹھتے ہیں، جب اللہ اکبر کہہ کے بیٹھتے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس میں بیٹھ کے دعا نہیں پڑھتے اور پھر دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فرمایا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے۔ صبح کی آخری رکعت یا وتر کی رکعت میں قرات کے بعد یہ رکوع سے سر اٹھا کر دعائے قنوت پڑھنا بھی لازمی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا فرمایا گیا؟ آپ جس انداز میں بیٹھتے تھے، یہ والا پوائنٹ جس پہ کل ہماری بحث کیا اپنی رائے ہم نے دی جتنا ہمیں علم تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں سے بہت سوں کو فائدہ ہی حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ بیٹھنے کا طریقہ دیکھیں، آپ جس انداز میں بیٹھتے تھے، کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح بیٹھنا، یعنی بیٹھنے کے جملہ مواقف میں بائیں پاؤں پر بیٹھنا، دائیں نہیں، لیفٹ فٹ، بائیں پاؤں پر بیٹھنا اور دایاں پاؤں کھڑا رکھنا۔ سیدھا پاؤں وہی بات ہے کہ اپنے پنجوں پہ کھڑا رکھنا، اور بایاں پاؤں ٹیڑھا کر کے جس پہ انسان بیٹھ جاتا ہے، اور آخری تشہد کے موقع پر سرین پر بیٹھنا اور بائیں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے نکالنا، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی ہوگی میرے حال میں کہ بایاں پاؤں، لیفٹ والا جو پاؤں ہے وہ دایاں پاؤں آپ کا خود ہی کھڑا ہوگا، اس کی پنڈلی کے نیچے سے نکالنا، اور بائیں ہاتھ، یہ پاؤں کا پہلے طریقہ میں نے آپ کو بتایا، اور وہی طریقہ ہے کہ لیفٹ پاؤں پہ آپ بیٹھیں اور رائٹ والے کو آپ کھڑا رکھیں۔ اب اس میں یہ مینشن بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ صرف مردوں کے لیے ہے یا صرف عورتوں کے لیے کوئی اور طریقہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر انگلیاں پھیلا کر رکھنا، اور دائیں ہاتھ کی ساری انگلیاں بند کرنا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ تشہد میں بیٹھتے تو دائیں ہاتھ ران پر رکھتے اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر، اور
شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے، اس حالت میں نگاہ اشارہ سے آگے متجاوز نہ ہوتی تھی۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ ران کس کو کہتے ہیں؟ اسے تھائی نہیں کہتے، چوڑا بھی جسے کہتے ہیں ران، وہاں پہ ہاتھ رکھنا۔ اب یہ تو ہاتھ رکھنے کا بھی طریقہ بتایا اور پاؤں کے کس طرح بیٹھنا ہے وہ بھی طریقہ بتایا۔ اب ہاتھ باندھنے کا کیا طریقہ ہے جب ہم قیام میں کھڑے ہوں؟ سینے پر دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھنا، سینے پر دایاں ہاتھ بائیں لیفٹ ہینڈ کی کلائی پر رکھنا، رائٹ ہینڈ جو ہے آپ کا لیفٹ ہینڈ کی کلائی پر رکھنا۔ صحابی حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں، اور اس کے لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو اپنا بایاں ہاتھ دائیں پر رکھ کر نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ نے اس کا ہاتھ کھینچ کر دایاں ہاتھ بائیں پر رکھ دیا۔ یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ، اور یہ سب سے پہلے مینشن کیا گیا ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا، اور زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ اب جو یہ میں سنا رہی ہوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں، یا میں اپنے اس سے نہیں کہہ رہی، میں حدیث پڑھ کے آپ کو سنا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا سجدے میں دعا کرنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ سنو، مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع یا سجدے میں قرآن کی قرأت کروں۔ رکوع میں رب تعالیٰ کی تعظیم بیان کرو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں دعا کی کوشش کرو، تمہارے لیے قبولیت کی پوری توقع ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سجدے میں جا کے آپ کو قرأت سے منع فرمایا گیا ہے۔ سجدے میں آپ ہوں تو آپ اپنے رب کے حضور دعا مانگے، اور جب آپ رکوع میں ہوں تو آپ اللہ کی تعظیم بیان کریں۔ آخری تشہد میں درود کے بعد ان کلمات مبارکہ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا وممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے اللہ میں عذاب جہنم، عذاب قبر، آزمائش حیات و ممات اور فتنہ مسیح دجال سے تیری حفاظت کا طلبگار ہوں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کوئی ایک آخری تشہد سے فارغ ہو جائے تو درجہ بالا 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ کی درخواست کرے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اور 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں: عذاب قبر، عذاب جہنم، آزمائش حیات اور فتنہ مسیح دجال۔ اس کے بعد فرمایا دائیں اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں اور بائیں طرف منہ کر کے سلام پھیرا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے رخسار کی سفیدی میں یہ لفظ بول نہیں سکتی ہوتی، مقتدیوں جو پیچھے ہوتے ہیں پڑھنے، مقتدیوں کو نظر آتی تھی، یعنی کہ وہ اتنا اپنا منہ کندھے کی طرف پھیرتے تھے کہ پیچھے پڑھنے والے نماز جو تھے ان کو آپ کی رخسار کی سفیدی نظر آتی تھی۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ سلام کے بعد درجہ ذیل احادیث کے مطابق ذکر و دعا کرنا۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہتا ہوں کہتے، پھر فرماتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے اللہ تو سلامتی والا ہے اور سلامتی تیری طرف سے ہی ہے جلالت و عزت کے مالک تو برکت والا ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، ہے معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ چھوڑنا: اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ موہد میں کلاس لگا رہی ہوں، بیٹھ جاؤ یہاں سے، ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ، میں کلاس لگا رہی ہوں، آپ جاؤ، دروازہ بند کرو۔
اچھا، اس کے بعد فرمایا ہے اس کا ترجمہ کیا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ہے اللہ اپنے ذکر و شکر اور اچھی عبادت کے لیے میری مدد کر۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ ذکر کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، مرنے کے بعد وہ بہشت میں داخل ہوگا۔ اور یہ چیز بالکل لازمی ہے، سورہ اگر آیت الکرسی کی بھی ہم تفسیر پڑھیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ فرض نماز کے بعد اگر کوئی بھی شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جیسے اس کی روح قبض ہوتی ہے تو ایک پاؤں اس کا دنیا میں ہوتا ہے لیکن دوسرا اس کا جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز، اور اس میں 3 طرح کے لوگ بھی بتائے گئے ہیں، انشاءاللہ وہ ضرور میں اس کلاس میں ایڈ کروں گی اس رمضان میں، کہ یہ پھر آپ کو اس چیز کی توفیق ملتی ہے یا نہیں ملتی، اس چیز کو آپ ضرور نوٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اور فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی توفیق ملنا 3 قسم کے لوگوں کے لیے بتایا گیا ہے۔ ایک وہ جو شہید، جن کو شہادت نصیب ہوتی ہے، دوسرا وہ 2 اور ہیں لیکن میں تھوڑا سا بھول گئی ہوں، وہ میں آپ کو ضرور کنفرم کر کے بتاؤں گی، اور میں نے باقاعدہ اس کو یاد بھی کیا تھا لیکن میں بھول گئی، لیکن اس میں سے ایک شہید ہے اور دوسرے 2 بھی ہیں۔ مجھے جہاں تک لگتا ہے دوسرا پوائنٹ یہ تھا جو دین کو لے کے دنیا میں چلتا ہے، لیکن پھر بھی میں کنفرم کر کے آپ کو بتاؤں گی، اور آپ سے یہی کہوں گی کہ ہر فرض نماز کے بعد کیا کریں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں۔ اور اس میں یہ ضرور بتایا گیا تھا کہ اکثر انسان سلام پھرنے کے بعد کوئی نہ کوئی بات کر لیتا ہے، تو آیت الکرسی سب سے پہلے پڑھا کریں، اسپیشلی فرض نماز کے بعد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہے، اور ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہے، تو اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اب آخری حدیث آج کی کلاس تک میں کروں گی، کل اس چیز کو پھر ہم کنٹینیو کریں گے، اور آخری کیا ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجب واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر۔ اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ میں بخل سے تیری پناہ پکڑتا ہوں، بزدلی سے تیری پناہ پکڑتا ہوں، اور یہ کہ میں رذیل عمر میں ڈال دیا جاؤں، اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور دنیا کی آزمائش اور عذاب قبر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا اپنے بچوں کو بھی سکھاتے تھے۔ اور آگے نماز میں ناپسندیدہ امور کے بارے میں بات ہے، جو کہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو آج کی کلاس میں جہاں پہ نماز کا طریقہ تھا، تو 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ وہ بتایا گیا، ایک تو بیٹھنے کا طریقہ بتایا گیا، دوسرا 2 سجدوں کے درمیان دعا پڑھنی چاہیے جو ہم پڑھتے ہوتے ہیں، اور ہمیں ہاتھ کہاں پہ باندھنے چاہیے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے اپنے ہاتھ کہاں لے کر جانے چاہیے۔ اور رہی بات رفع جدین کی، آپ لوگوں کی سسٹرز کے مائنڈ میں یہ آتا ہوگا کیونکہ زیادہ تر لوگ رفع جدین نہیں کرتے، تو میں نے جہاں تک سنا ہوا ہے رفع جدین کے بارے میں کہ مشرکین مکہ جب آتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں نماز ادا کرنے، تو اس وقت یہ حکم نازل ہوا تھا کہ رفع جدین کریں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ مشرکین مکہ آتے تو تھے بظاہر نماز پڑھنے، لیکن وہ اپنے بغلوں میں بت چھپا کر لاتے ہوتے تھے، تو جب یہ حکم ہوا اور انہوں نے رفع جدین کیے تو ان کے بت نیچے گرے اور ان کی اصلیت سامنے آئی۔ میں نے اس چیز کے بارے میں یہ پڑھا ہے۔
تو امید ہے کہ آج کی نماز کے حوالے سے جو میرے پاس ہے حدیث سے ترمذی اور مسلم کی حدیث سے ریلیٹڈ کتاب جو اس میں تھا میں نے وہی بتایا. یہ بات ابھی بھی وہی رہے گی، لیکن بات وہی ہے جہاں پہ یہ سب کچھ عورتوں کے لیے بھی وہی جو مردوں کے لیے، تو سجدہ بھی عورت اور مرد کا ایک جیسا ہی ہے. پھر اس میں وہ نہیں ہے کہ آپ اپنی کونیاں زمین سے ملا کے پاؤں دونوں ایک ہی جانب کر کے اور بالکل اپنے آپ کو سمیٹ کے. پردے کا حکم تو قرآن پاک میں اللہ نے عورت کو گھر سے باہر نکلنے میں دیا ہے، غیر محرم سے پردے کے لیے. سجدے میں تو اللہ نے پردے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ عورت آٹومیٹکلی باپردہ ہوتی ہے جب وہ نماز پڑھتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو مزید اچھے طریقے سے سمجھنے کی، اور سب سے بڑی بات حق اور باطل میں فرق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.